بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا ارشد کندی حاضر۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں عمران خان اور اس کی اہلیہ کو مجموعی طور پر 24 سال کی سزا سنا دی گئی۔ بحیثیت تاریخ کا طالب علم میں یہ سوچتا رہا کہ کہاں سے تاریخ کا وہ ریفرنس لے کے آؤں کہ عمران خان اور اس مقدمے کا موازنہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کتابیں کھولتے کھولتے آج میں نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس پڑھا۔ یقین مانیے یہ کیس پڑھ کے مجھے سن 2024 میں عمران خان کا مقدمہ جیکسٹا پوزیشن میں نظر آیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے میں رہتے تھے اور اس وقت جو مدینے کا خلیفہ تھا منصور، مسلمانوں کا خلیفہ تھا منصور، اس کو یہ بات سوجی کہ وہ مدینہ کے لوگوں سے دوبارہ بیعت حاصل کرے۔ مدینہ کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا خلیفہ منصور نے اپنے بھائی جعفر کو حکم دیا کہ وہ زبردستی لوگوں سے بیعت حاصل کرے، یعنی جیسے ہمارے ہاں آمریت میں ہوتا ہے، لاٹھی ہانک دی جاتی ہے بندوں کے اوپر، اب چلو نہیں تو کوڑے آئے ڈنڈے آئے۔ یہ بیعت مدینہ شریف میں جاری و ساری تھی، لیکن ان کے راستے میں جو حائل آ گیا وہ حضرت امام مالک تھے۔ حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جب زبردستی جبراً طلاق نہیں ہو سکتی تو پھر اسلام میں جبراً بیعت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس فتوے کا آنا تھا کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ وہ لوگ جو بیعت کر چکے تھے ان کے لیے فرار کا راستہ پیدا ہو گیا، اور وہ بھی فتویٰ حضرت امام مالک سے۔ سر جوڑ کے بیٹھ گیا خلیفہ، تو حکم دیا گیا، مشورہ دیا گیا کہ اب اس سے باغی تصور کر کے اس کو سزا دی جائے۔ پاکستانی ٹائپ کے جج یا قاضی آپ کہہ سکتے ہیں بلائے گئے، حضرت امام مالک کو گرفتار کیا گیا، انہیں باغی ڈکلیئر کیا گیا اور عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ فرد جرم لگی، صفائی کی ضرورت نہیں تھی، گواہوں پہ جرح کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت امام مالک کو گنہگار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ سزا سنانے والے جج نے کہا کہ حضرت امام مالک کو 70 کوڑے مارے جائیں۔ لہٰذا اب مرحلہ تھا حضرت امام مالک پر اس سزا کی ایگزیکیوشن کا۔ پنڈال سجایا گیا، حضرت امام مالک کے کپڑے اتارے گئے اور بڑی بے رحمی سے 70 کوڑے ننگے بدن پر مارے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بدن تو لہو لہان ہوا، ہاتھوں پہ جو گوشت ہے یہ بھی اتر گیا۔ آخری کوڑا جب برسایا گیا تو حضرت امام مالک نے پھر بھی انکار کیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ان کو اسی حالت میں منہ کالا کر کے بے عزت کر کے مدینہ میں گھمایا جائے، وہ بھی اونٹ کے اوپر بٹھا کر۔ اب جب اونٹ پہ بیٹھنے کا مرحلہ آیا تو ایک رسی لائی گئی جو حضرت امام مالک کی گردن میں باندھی گئی اور اس کا دوسرا سرا اس کے گھٹنے میں، اور کہا گیا کہ آپ سیدھے تو ہو نہیں سکتے، اس حالت میں آپ اونٹ پہ چڑھیں۔ حضرت امام مالک نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ چڑھ سکے، اور بلا آخر بڑی تگ و دو اور کوشش کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور حضرت امام مالک کو یوں پھرایا گیا۔ اب یہ جو جبرن تھا یہ انصاف مسلمانوں کا مقدر ہے۔ اب 2024 میں آئیے، عمران خان اور اس کی اہلیہ کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، وکیل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ایک سزا ایک دن، دوسری سزا دوسرے دن۔ پوری دنیا میں جج پوچھتا ہے کہ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہو، تو پاکستان کے ججوں نے کہا کہ ہم آپ کو مزید سزا دیں گے۔ وہاں پہ ملزم سے پوچھا جاتا ہے، یہاں پہ جج بول رہا تھا۔
اب ان حالات میں عمران خان کو جو ظلم، زیادتی اور جبر کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی مثال آپ کو ہر 30 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال اور اسی طرح آپ پیچھے چلتے جائیں آپ کو نظر آئے گی۔ مسلمانوں کے قاضیوں نے بدقسمتی کہیں، خوش قسمتی کہیں، یا ان کے ایمان کا لیول اتنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ جو منصب رب ہے، جی ہاں، یہ جو قاضی کا منصب ہے، یہ رب کی کرسی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے نیب بٹھاتا ہے کہ یہ عدل کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ ہمیشہ سے ہمارے جو جج ہیں، ہمارے جو قاضی ہیں، یہ طاقتور لوگوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم دین سے دوری کہیں، ڈر کہیں، اولاد سے محبت کہیں، بغض کہیں یا کینہ کہیں، جو کچھ بھی ہے، آج 24 کروڑ لوگوں کو پاکستان کی عدالتوں کے ججوں نے خون کے آنسو رلا دیا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں مایوسی پھیلی ہے اور عدلیہ میں بیٹھے ججوں کا قد کاٹ کم ہوا ہے۔ اب کون ان ججوں پہ اعتبار کرے گا یہ تو میرا خدا جانتا ہے، لیکن موجودہ حالت میں ان ججوں کی جو حیثیت ہے محض انسان کی ہے، جج کی نہیں۔ تھینک یو۔